अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सारबान के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूवर्स, चंद दिन पहले 14 अगस्त को वतन अजीज में मुल्क का 74वीं आज़ादी का जश्न मनाया गया और हमारा मुल्क खैर से 75वें साल में दाखिल हो गया है। हमेशा की तरह जश्न आज़ादी मनाया जाता है। रात को लोग सड़कों पर निकल आते हैं। जो लड़के हैं वो मनचले नौजवान वो अपनी बाइक से साइलेंसर निकाल लेते हैं और बेहंगम शोर होता है उसका। इसके अलावा वन व्हीलिंग होती है जिसके नतीजे में कैजुअलिटीज भी होती हैं। ये एक छोटा सा एक है दर्दनाक पहलू। हाँ, ये है कि खूबसूरती इसमें ये है कि लोग इस जश्न में हिस्सा लेते हैं जोशो जज्बे से। उन्हें एहसास है कि एक आज़ाद मुल्क में रहने का क्या लुत्फ है। लोग अपने घरों को झंडों से झंडियों से मुज़य्यन करते हैं, अपनी सवारियों पर झंडे लगाते हैं, झंडे पेंट भी करवाते हैं वगैरह। ये तो हो गया आज़ादी का। इस दफ़ा एक बड़ा हंगामा हुआ मीनार पाकिस्तान पर। एक खातून टिकटॉकर के साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की। तादाद उनकी 400 बताई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि किसने उनकी तादाद गिनी है, वो काउंटिंग किसने की है। खैर, वो बहुत एक शर्मनाक वाकया है कि किसी लड़की के साथ, वो चाहे टिकटॉकर हो चाहे कोई भी हो, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए। उन लोगों को जिन्होंने ये किया है उन्हें करार वाकई सजा देनी चाहिए। उन्हें 100 जूते क्या, उन्हें 1000 जूते लगाने चाहिए। उनकी क्या कहते हैं कि खालों के जूते तक बनाने चाहिए। उन्हें ऐसी सजा देनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि एक टिकटॉकर लड़की, जब भी हमारे जहन में एक किसी भी लड़की का या किसी भी लड़के का इवन इमेज ये आता है कि वो टिकटॉकर है, तो हम उसे कभी सीरियस नहीं लेते। ठीक है, टिकटॉकर जो है 20%, 10-15% या 20% हद से हद संजीदा मवाद होता है टिकटॉक पर। क्योंकि 30 सेकंड में आप क्या, 30 सेकंड में तो बंदा तमहीद भी नहीं बांध सकता, अपनी बात कैसे पहुंचाए। तो इसका आसान ये हल है कि किसी गाने पर कोई ये जिस्म के आज़ा शायरी की सूरत में लहरा दिए, कपड़े कुछ काबिल एतराज पहन लिए, कोई इस तरह की बोलियां बोल दी जिससे जो फैन फॉलोइंग है या लाइक्स ज्यादा मिल जाए और उसकी रेटिंग बढ़ जाए उस खातून या हजरत की। तो इस तरह के सारे वो होते हैं। 80%, जैसे मैंने अभी कहा ना, 20% संजीदा होते हैं जिसमें इखलाकियात का दर्स दिया जाता है, वो कहीं दब जाता है। वो 20%, 80% इतना उभर कर खुल कर सामने आता है कि जब भी किसी टिकटॉकर का नाम लिया जाता है तो एक आम बंदा भी उन्हें संजीदगी से नहीं लेता। अब हुआ क्या है कि उस खातून ने, मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उस खातून का कितना कसूर था या लड़कों का, बिल्कुल लड़कों का कसूर था। लेकिन खातून ने क्या किया, उस खातून ने एक रात पहले अपने जो फैंस हैं, नाम निहाद या फॉलोअर्स हैं, उनको ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए दावत आम दी कि आप वहां आएं और हमारे साथ जश्न आज़ादी मनाएं। उधर एक फ्लाइंग किसेस का एक दौर चला, उसके बाद सेल्फियों का दौर चला और ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जो नौजवान उस खातून के साथ गए थे वो उन्होंने उसे हाथों में लेकर उछाला। वहीं से मजमा बेकाबू हुआ। और ये मजमे की एक नफ्सियात होती है, हुजूम ने तो बेकाबू होना होता है। खैर, ये हम इस तरफ
اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے. اب جو لوگ مردوں کو اور پورے پاکستانی معاشرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ان کو اپنے اقوال زرین اور رویوں پر غور کرنا چاہیے. ایک بندے نے کہا جی شکر ہے میری بیٹیاں نہیں ہیں. اچھا بھائی، اگر آپ کے بیٹے ہیں تو اس پر بھی آپ کو افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے تو پورا رگڑا دے دیا ہے پاکستان کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو. تو پھر آپ کو تو اپنے بیٹے پر بھی شرمندہ ہونا چاہیے. یہ آپ نے پھر بیٹے کے بارے میں کیوں نہیں کہا؟ وہ وہاں تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں شکر ہے میری بیٹی نہیں ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. جی، تو اس میں ہمیں یہ کہنا بنتا ہے، اس میں ہمیں یہ کہنا، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ انسانی معاشرہ اچھائی اور برائی کا مجموعہ ہوتا ہے. جہاں اچھائی کا لیول بڑھ جاتا ہے وہ معاشرہ اچھا کہلاتا ہے، جہاں برائی کا معاشرہ بڑھ جاتا ہے وہاں وہ معاشرہ برا کہلاتا ہے. اب ٹک ٹاک کی طرف، اس خاتون کی طرف آ جائیں. جیسے میں نے کہا کہ اس کے اپنے بندوں نے اسے ہوا میں اچھالا. پھر ایک موقع پر گارڈ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انہیں ان لوگوں کو، یعنی اس خاتون اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے حفاظت سے باہر نکال دیا، اور وہ جس وقت باہر گئی ہے وہ ویو کرتے ہوئے باہر نکلی ہے. پھر وہ واپس کیوں آئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ واپس کیوں آئے. اور پھر انہوں نے، کیونکہ ابھی ان کی ٹک ٹاک کا وہ مواد پورا نہیں ہوا تھا جو انہوں نے اپلوڈ کرنا تھا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ تماشا دیکھنے والے تماشا بن نہیں جانا. جب وہ واپس آئی ہے تو وہ تماشا بن گئی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوئی جس کا اس سے پہلے کوئی یعنی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اکا دکا واقعات پیش آتے رہتے ہیں، پہلے بھی آتے تھے. جشن آزادی پر کریکر پھینک دیا کسی گاڑی میں، کوئی اور چیز پھینک دی، ماچس کی تیلی، ماچس کی ڈبیا کو آگ لگا کر وہ پھینک دی. اس طرح کے، اور باجے، کسی کے کان میں باجے بجائے، یہ ہوتا ہے. لیکن اس طرح کا واقعہ، اور وہ بھی مینار پاکستان کو اور 14 اگست کو یہ بنیاد بنا کر یہ اپلوڈ کرنا، اس کو پھیلا دینا پوری دنیا میں، اور پوری دنیا میں پاکستانی معاشرے کو اور مردوں کو بدنام کر کے رکھ دینا، یہ بہت ایک گھٹیا حرکت ہے. اس میں وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ جو میرا جسم میری مرضی، میرا قلم میری مرضی، اور اس کو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا کیمرہ میری مرضی، میرا مائک میری مرضی. یہ نہیں ہو سکتا. انسانی معاشرہ ایک حدود اور قیود میں رہتا ہے. پھر یہاں میں بات کروں گا کہ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، اور ان کو تو، لڑکوں کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ 4 ہیں، 400 ہیں یا 4000 ہیں. اب ٹک ٹاک کی طرف آتے ہیں. ٹک ٹاک کے بارے میں یہ بتائیں کہ یہ بدماشی اور فحاشی کے حوالے سے بار بار بند نہیں کیا گیا. عمران خان صاحب وزیر اعظم نے اس کی متعدد مرتبہ مذمت کی ہے، اور حال ہی میں آپ دیکھ لیں سندھ ہائی کورٹ نے اس پر پابندی عائد کی ٹک ٹاک پر. تو یہ کیسی ٹک ٹاک بوائے ہے، یا ٹک ٹاک بوائز ہیں اور ٹک ٹاک گرل ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ اس خاتون نے، جس کی بات ہو رہی ہے، ابھی میں نے ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس میں ذو معنی جملے بھی ہوتے ہیں اور جسمانی نمائش بھی ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں حال ہی میں پابندی لگائی گئی تھی. اس خاتون کے جو حمایتی ہیں، وہ ایک مین سٹریم جو ہے ٹی وی چینل، اس کا اینکر ہے. وہ اسی کا یہ جملہ ہے کہ شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے. اس طرح کے
کیا کہتے ہیں سطحی جذباتی یہ ڈائلاگ اور اس سے ریٹنگ حاصل کرنے کا یہ ایک بڑا سستا اور آسان طریقہ ہے. اس خاتون نے پولیس کو غلط ایڈریس لکھوایا، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ مزید کارروائی نہیں کرنی چاہیے. اس کے بیانات بار بار تبدیل ہو رہے ہیں اور پولیس اس حوالے سے بہت زیادہ پرٹیکولر ہے. وہ خاتون بھی اب پولیس کی تحویل میں ہے، اور وہ لڑکا جو ریمبو جس کا نام ہے، جو اسے کئی ویڈیوز میں اس نے بازوؤں میں اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے کہ جو قابل اعتراض ہیں، تو وہ اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے. حقائق کھل کر آ جائیں گے، سب چیز آ جائے گی. اب آخر میں اپنی ٹیم کو یہ کہوں گا کہ وہ اس خاتون کی کینیڈین نژاد روزی گیبریل کی تصویر چلائیں اور ہمارے ویورز کو دکھائیں کہ وہ خاتون کینیڈا سے آئی اور اس نے پورے پاکستان کا چکر لگایا. جہاں اس کی بائک خراب ہوئی وہاں اسے بائک ٹھیک کر کے دی، جہاں اسے خوراک کی ضرورت تھی اسے کھانا پیش کیا گیا، جہاں اسے رہائش کی ضرورت تھی اسے اس کے رین بسیرے کا انتظام کیا گیا، اور اسے انتہا حد تک تحفظ فراہم کیا گیا. اس کی بہت بڑی گواہی ہے، اس کو تو کسی نے نہیں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھا، اور وہ آج بھی پاکستانیوں کو اور پاکستانی معاشرے کو دعا دے رہی ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے. ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازیں تاکہ اس طرح کی اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچائی جا سکیں. شکریہ.